اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آپ کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی سکون پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم میں کچھ اس طرح بھی ارشاد فرمایا ہے، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، کہ یعنی تم اللہ کا ذکر کرو، اللہ رب العزت تمہارے ذکر کو فرشتوں کی محفل میں کرے گا۔ میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو مشغولیات لگی ہوئی ہیں، جو مصروفیات لگی ہوئی ہیں، جن کاموں میں ہم الجھ گئے ہیں، مصروف ہو گئے ہیں، ان مشغولیات میں ہم تھوڑا سا بھی اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے نکالیں گے کہ 15-20 منٹ ہی کیوں نہ ہو، 15-20 منٹ ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم اتنا وقت بھی اللہ کے ذکر کے لیے نکالیں گے تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس کا سب فائدہ اپنی زندگی میں، اپنے جسم پر، اپنی روح پر اور اپنے دل پر پڑتا ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے ذکر کے فوائد پر، جس میں سب سے پہلا فائدہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی بندہ ذکر کرتا ہے تو شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اور دوسرے فوائد جس میں یہ بھی ہے کہ وہ بندہ رحمان کے قریب ہو جاتا ہے، نزدیک ہو جاتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے، اس کے دل کو، اس کی روح کو سکون ملتا ہے، اور بندے اور اللہ رب العزت میں جو خلا ہوتا ہے، جو ایک غائب ہوتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔ آج کل دیکھیں ہر گھر میں لوگ پریشان ہیں، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، معاشی اعتبار سے بھی پریشان ہیں اور جاب کے اعتبار سے پریشان ہیں، گھروں میں پریشانیاں لوگوں کی چل رہی ہیں۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم تھوڑا سا وقت بھی اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے نکالیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے تم میری عبادت کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو، میں تمہاری تنگدستی دور کر دوں گا۔ ہم اگر ذکر کے لیے وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری تنگدستی بھی دور ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ذکر میں آپ صبح کے وقت سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے اتنے زیادہ فضائل ہیں، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ کو صبح کے وقت بھوک لگی ہے تو آپ سورہ کوثر پڑھ لیں، آپ کی بھوک انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ پیاسے ہیں تو سیراب ہو جائیں گے۔
اگر کوئی بھی لڑکی یا لڑکا کنوارے ہیں اور شادی کے لیے پڑھ رہے ہیں، شادی کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، تو اللہ کے حکم سے انہیں اچھا رشتہ مل جائے گا۔ اگر آپ صبح کے وقت صرف 6 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں تو آپ کے دل میں اگر کسی چیز کا خوف رہتا ہے، کسی چیز کا ڈر رہتا ہے، تو وہ خوف اللہ پاک دور کر دیں گے۔ اگر قیدی صبح کے وقت 6 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لے، 6 مرتبہ، تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد رہائی پائے گا۔ اگر مسافر سفر میں ہے اور راستہ بھول گئے ہیں تو سورہ کوثر کا ورد کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ اور اگر کسی کا سامان گم ہو چکا ہے، گھر سے سامان نہیں مل رہا، تو آپ صبح 6 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، 6 مرتبہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ اور اگر کوئی مریض ہے تو اسے چاہیے کہ صبح کے وقت سورہ کوثر پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل شفا ملے گی۔ اور اگر آپ اس سورت کو صبح کے وقت معمول بنا لیں تو عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وہ برکات ہیں، اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر میں سورہ کوثر کا ذکر کریں، صرف 6 مرتبہ۔ اس ذکر کا سب سے بڑا فائدہ، سب سے بڑی فضیلت کی قبر کا عذاب، اس سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ ہمارے دلوں میں جب زنگ لگ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، بے چینی آ جاتی ہے، اس کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جب قرآن کی ایک سورت کے اتنے فضائل ہیں تو پورے قرآن کے کتنے ہوں گے۔ اللہ کے ذکر کو معمول بنا لیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ